اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد بلال خالد، لیجنڈ کالج BC چوک ملتان۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنے لیکچر والے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرسٹ ایئر کلاس اسلامیات کا جو باب نمبر 2 ہے، ایمانیات اور عبادات، اسے ہم آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ ہمارے طلباء اس کے اندر اچھی طرح جان سکیں کہ ہمارے عقائد یعنی کہ ایمانیات ہمارے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے عقائد میں کون کون سی چیزیں ہیں، عموماً سب بچوں کو پتہ ہی ہے 5 عقائد ہیں بنیادی، اور ان عقائد کو کس طرح اپنایا جانا ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی، اور ہمارے عبادات جو ہمارے بنیادی ارکان ہیں دین کے، ان کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ کس طرح ان ارکان کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے، کس طرح ان پر عمل کرنا ہے، کیا ان کی خصوصیات ہیں، کیا ان کی اہمیت ہے۔ اس حوالے سے یہ پورا باب ہے بیٹا۔ تو ہمارے پاس ایمانیات میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے توحید، یعنی کہ توحید کے بغیر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ توحید وہ بنیادی چیز ہے جسے اختیار کیے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم توحید کے اندر ذرا برابر بھی اونچ نیچ کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ہماری پوری زندگی کے اعمال کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو بیٹا توحید ہے تو اس کے اپوزٹ جو چیز آئے گی وہ شرک ہے۔ اگر توحید نہ آتی تو شرک نہ آتا۔ تو توحید کے اندر ہے کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، یہی ہم نے ماننا۔ پھر توحید کی صفات ہیں، توحید کی اقسام ہیں بیٹا، ان اقسام کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی ایک ماننا ہے جیسے اسے ماننے کا حق ہے۔ توحید فی الذات ہے، توحید فی الصفات ہے، پھر توحید کے تقاضے ہیں ان کے صفات کے۔ تو بیٹا ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اور کس طرح ماننا ہے یہ ہم پیچھے جو عزیز طلبہ آپ نے 9th کے اندر اسلامیات پڑھی تھی اس کے اندر یہ چیز آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر ہم تفصیل کی طرف بڑھیں گے کہ وہ لوگ جن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں کہ کوئی خالق ہے ہی نہیں، کوئی مالک ہے ہی نہیں، کوئی اس دنیا اور کائنات کو بنانے والا ہی نہیں ہے۔ تو ان کے سامنے ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ کے دلائل دینے، وہ عقلی بھی ہوں گے، وہ نقلی بھی ہوں گے، کیونکہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرنا ہے ان کا پہلا موقف ہی یہ کہ جب وہ اللہ کے وجود کے انکاری ہیں تو وہ ہماری نقلی دلیلوں کو قبول نہیں کریں گے، تو ہمیں یہاں پر انہیں عقلی دلائل سے سمجھانا پڑے گا۔ تو عزیز طلبہ ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف، اور آپ کی جو کتاب ہے اسی کے مضامین کے مطابق ہم آپ کو پڑھائیں گے اور اس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ تو عزیز طلبہ ہمارے پاس ایمانیات کو پہلے سٹارٹ کیا جا رہا ہے جس میں توحید کے دلائل اور تقاضے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس بیٹا ہے وجود باری تعالیٰ اور توحید کے دلائل۔ سب سے پہلے توحید کا مختصر تعارف کروایا جا رہا ہے۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا، اللہ کو ایک ماننا ہے اور یکتا ہے۔ میں کہتا ہوں توحید کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے وہ یکتا کا کیا جائے، ان کے اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دین کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات، صفات، ربوبیت، الوہیت اور عبادت میں اکیلا اور لا شریک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، سب نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کو ایک ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کی تلقین فرمائی۔ کم و بیش اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، سب کا ایک ہی موقف تھا، ایک ہی حکم پر عمل جاری تھا، اور اسی حکم کو لوگوں تک پہنچانا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حصہ دار نہیں۔ یعنی کہ جسے ساجی پن ہوتا ہے، عموماً 2 بھائی ہیں وہ ایک گھر میں شریک ہیں تو
ایک بھائی دوسرے کا ساجی ہو جاتا ہے، یعنی کہ حصہ دار ہو جاتا ہے. تو اللہ کا کوئی حصہ دار نہیں ہے اس پوری کائنات میں. تو بیٹا اوپر انہوں نے توحید کی ڈیفینیشن بتائی یہاں تک کہ توحید کے لغوی معنی ایک مان اور یکتا جانی، یہ لغوی معنی ہے. یہ اصطلاحی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مزاج، صفات، ربوبیت، الوہیت اور عبادت میں اکیلا اور لا شریک ماننا توحید ہے. آگے بیٹا انبیاء کرام کے حوالے سے بتایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے اپنی امتوں کو، اپنے اپنے لوگوں کو، اپنے اپنے علاقے کے جس علاقے کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا وہاں کے رہنے والوں کو کس چیز کا پیغام دیا؟ وہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، عبادت، صرف اسی کا خاصہ بتائی گئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو توحید کی اسی جبلت اور فطرت پر پیدا فرمایا. ان کے بیٹا جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت یہی ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو ہی اپنا خالق بھی مانتا ہے، اللہ کو اپنا رازق بھی مانتا ہے، یعنی کہ ہر چیز کا ماوا، داتا، مولا، سب کچھ اللہ کو ہی تسلیم کرتا ہے. قرآن اس بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو آپ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، آپ قائم رکھیں وجہ کا، اپنے یعنی کہ چہرے کو. چہرہ ہوتا ہے وجہ، چہرے کو کہتے ہیں. اس سے مراد آپ کی جو چہرے کی ڈائریکشن ہے وہ صرف اور صرف کس کی طرف ہونی چاہیے؟ دین حنیفہ، دین پر، ان کے دین کی طرف. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی وہ فطرت ہے، فطرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے، فطر الناس علیہا، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا. ان کے پیدا ہونے والا بچہ بیٹا فطرتاً اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، اللہ کو اپنا خالق بھی جانتا ہے، اپنا مالک بھی مانتا ہے، اپنا رازق بھی مانتا ہے، اپنی تمام ضروریات، حاجات، ان سب چیزوں کو پورا کرنے والا، ان چیزوں میں ان کی مدد کرنے والا صرف اللہ ہی ہے. انسان کو اگر اس کی فطری طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنی فطرت کی آواز پر دین توحید ہی کو اختیار کرے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، کیونکہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی توحید کا تصور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا. کہ یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر انسان کو کوئی دوسری ڈائریکشن کی طرف نہ لگایا جائے، اسے کوئی دوسرا راستہ نہ دکھایا جائے، اسے اسی کی فطرت پر جینے دیا جائے، تو اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے، اس کی فطرت کا مرکز یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو ایک ہی مانے. اب ہم عقلی دلیل دیکھتے ہیں. وہ لوگ جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا جو بنی ہے یہ بگ بینگ کا ایک یعنی کہ ہونے والا واقعہ ہے، کہ بگ بینگ ہوئی، ایک دھماکہ ہوا اور یہ دنیا کریٹ ہو گئی. میں ایسے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دنیا ایک بگ بینگ، ایک دھماکہ ہونے سے قائم ہو گئی اور اتنی ڈسپلن کے اندر چل رہی ہے، تو پھر آپ اس دنیا میں آ کر جدید ٹیکنالوجی کو اختیار کرنے اور آگے بڑھ چڑھ کر پہنچنے میں کیوں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں؟ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ آپ صبر کریں، ویٹ کریں یہاں تک کہ کوئی ایک اور دھماکہ ہو ایسا اور پھر کچھ اور نکل آئے، پھر آپ ویٹ کریں، پھر کوئی اور دھماکہ ہو. تو یہ سراسر ان کا عقیدہ اور نظریہ غلط ہے. دنیا کوئی ایک دھماکے کی روح میں نہیں بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ ہی اس کا خالق ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی اسے اپنے نظام کے مطابق چلا رہا ہے اور اینڈ ڈسپلن کے اندر چل رہی. تو عقلی دلیل یہ ہے کہ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل اس بات کو بیٹا تسلیم کرتی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو بنا ہوا دیکھتے ہیں، جب ہم اسے دیکھیں گے تو ہمارا ایگزیکٹ ذہن اسی کے بنانے والے کی طرف مائل ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیز کچھ اور بنی ہے اور ہمارا ذہن کسی اور کی طرف راغب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے. اب بالفرض ہم ایک گھڑی کو دیکھتے ہیں بنا ہوا تو ہمارا فوراً ذہن اس گھڑی ساز کی طرف جائے گا کہ کسی گھڑی ساز نے بنایا جو گھڑی میکر ہے، بنانے والا ہے. لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھڑی کو دیکھ کر ہم یہ کہہ دیں کہ ڈاکٹر نے اسے بنایا ہے، فلاں سپہ سالار نے اسے بنایا ہے، ٹھیک ہے، فلاں انجینئر نے اسے بنایا ہے؟ کیونکہ اگر وہ انجینئر ہے تو وہ اسی کا ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ اسی فیلڈ کے ریلیٹڈ وہ کام کرے گا تو بنا سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں بنا سکتا. یا ہم کہیں گے کہ معمار نے جو عمارت کھڑی کرتا ہے اس نے گھڑی بنا دی ہے،
یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو لکڑی کا کام کرنے والا ہے اس نے گھڑی کو بنا دیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نے گھڑی بنائی ہے تو ہمارا ذہن اسی کی طرف مائل ہوگا۔ یہی مثال یہاں عقلی طور پر دی جا رہی ہے۔ جس طرح گھڑی کو دیکھ کر گھڑی ساز کا تصور ذہن میں آتا ہے، مکان کو دیکھ کر معمار کا تصور ذہن میں آتا ہے، کہ اگر آپ ایک عمارت کو دیکھتے ہیں بنا ہوا تو آپ کے ذہن میں فوراً اسے بنانے والے کا ذہن کے اندر آئے گا کہ اسے ایک معمار نے کیا خوبصورت یعنی کہ بنانے والے نے اسے بنایا ہے، یعنی کہ مستری نے یا وہ جو معمار ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ خوبصورت گھر بناؤ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اس مستری کے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس گھر کو بنانے کے بعد اس مستری کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، یا جیسا بھی آپ لگا لیں کہ دوبارہ وہ ایسا نقشہ نہ بنا سکے، ایسا اور کسی کو بنا کر نہ دے۔ تو بیٹا جب ہمارا ذہن ہی اس مکان کے معمار کی طرف جاتا ہے جس نے اس مکان کو بنایا ہے، تو پھر اس کائنات کو دیکھ کر ہمارا ذہن کیوں اس رب کی طرف مائل نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ فطرت اس رب کی طرف مائل نہیں ہوتی؟ اب ایک معمار ایک گھر بناتا ہے، وہ اس کی 4 دیواریں بناتا ہے، ایک چھت اس نے بنانی ہے تو اس کے نیچے وہ ستون بنا رہا ہے، تو اگر وہ ستون نہیں بناتا وہ چھت تو گر جائے گی۔ لیکن اس کائنات کو بنانے والے نے اس کائنات کی چھت رکھی جو کہ آسمان ہے، لیکن اس کے ستون نہیں بنائے، یعنی کہ یہ کائنات کتنی مضبوط طریقے سے بنائی گئی۔ اور اس کائنات کے اندر زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، پھول، جانور، پودے، حشرات الارض، ٹھیک ہے، اسی طرح اشرف المخلوقات، انسان، ان سب کو بنانے والے نے جب بنایا اور ان کو اپنے ڈسپلن کے مطابق سورج، چاند، سیارے، ستارے سب ایک نظام کے اندر چل رہے ہیں، تو بیٹا یہ روشن دلیل ہے کہ اتنا طاقتور نظام جو بنایا ہوا ہے تو اسے بنانے والا بھی اس سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب دیکھیں کوئی انسان کوئی ڈسپلن کے تحت کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں کمی کوتاہی آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ نے نظام بنایا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ سورج روزانہ صبح کو طلوع ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ سورج ایک دن طلوع نہ ہوا؟ رات روزانہ آتی ہے، کبھی ایسا ہوا کہ رات نہ آتی ہو؟ یعنی کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ اس کائنات کو واچ بھی کر رہا ہے، وہ اس کائنات کے نظام کو دیکھ بھی رہا ہے اور اسے چلا بھی رہا ہے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل یا ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں۔ اس طرح اس عظیم الشان کائنات کو دیکھ کر اس کے خالق کا تصور ذہن میں آتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود وجود میں آ سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب بیٹا قرآن سے دلیل ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں قرآن میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے یا وہ خود ہی اپنے خالق، یا انہیں کسی چیز نے یعنی کہ کسی بنانے والے نے نہیں بنایا، کیا وہ خود ہی اپنے کریٹر ہیں؟ ایک انسان کو دیکھیں، انسان کو کس نے بنایا؟ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سب جانتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اللہ نے کیسے اس کا پروسیجر رکھا، 2 یعنی کہ نفوس کو ملایا، پھر ایک انسان کا جنم ہوا، پھر وہ 9 مہینے اپنی والدہ کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے حیات جاودانی عطا فرماتے ہیں، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ پودے کی طرح بڑھتا ایک طاقتور انسان بنتا ہے۔ یعنی کہ ایک پروسیجر ہے۔ انسان اگر خود کے اوپر غور و فکر کرے تو اتنی نشانیاں ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل یعنی کہ قائل ہونے پر لا سکتی ہیں، لیکن جو انسان ہٹ دھرم ہو جائے تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیز طلبہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا، کیا وہ خود ہی پیدا کیے گئے یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا؟ اللہ نے سوال کیا نا، لاؤ پھر، تم نہیں مانتے، تم کسی اور چیز کی طرف لاتے ہو، تو کس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو بتائیں؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ تو بیٹا نظام کائنات میں مختلف جہانوں کا وجود اور ان میں تنوع خالق حقیقی کے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ کائنات میں یہ تنوع کہتے ہیں بہت ساری اقسام اس کائنات میں پائی جانے والی، وہ اللہ تعالیٰ کے ان کے حقیقی خالق ہونے کے وجود کا پتہ، کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کا از خود وجود میں آنا عقلاً محال ہے، یعنی کہ محال ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا، خود بخود کوئی چیز کریٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے،
کیا ہم سوچتے ہیں وہ ویسی بن جاتی ہے؟ وہ نہیں بنتی، ہمیں اسے بنانا پڑتا ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. ہمیں بیٹھنے کے لیے کوئی چیز چاہیے، چارپائی چاہیے یا چیئر چاہیے یا کوئی اور چیز صوفہ وغیرہ چاہیے، تو ہم اسے بناتے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے ان کے کام آ سکتی ہے، وہ خود نہیں بن جاتی. تو اسی طرح یہ کائنات بھی خود نہیں بنی. آسمان اور زمین، مختلف مخلوقات، ان کے رنگ و مزاج کے اختلاف، چشمے، ندیاں اور سمندر، انواع اقسام کے پودے، درخت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظم و ضبط کے بارے میں ارشاد فرمایا، مجھ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. یہ آیت ہے سورہ ملک کی. وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے تہ بتہ. تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے تو تم نگاہ ڈالو، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ یعنی کہ آپ پورے آسمان کے اوپر اپنی نگاہ کو گھمائیں پھرائیں، آپ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سفر کریں، کیا کہیں آپ کو پورے آسمان میں کہیں پر کوئی شگاف، کہیں سے آسمان ٹیڑھا ہو گیا ہے، کہیں سے آسمان میں کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ نہیں آئے گا. پھر تم دوبارہ نگاہ ڈالو، یہاں کہ تھک ہار کر تمہاری طرف تمہاری نگاہ واپس لوٹ آئے گی، تمہیں رحمان کی تخلیق میں ذرا برابر بھی نقص نظر نہیں آئے گا. تو یہ روشن دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا، اس میں کوئی نقص نہیں چھوڑا، اس کے ڈسپلن میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کو ایک خاص ترتیب اور اندازے سے پیدا فرمایا، اور وہ اپنی اس ترتیب و تنظیم سے ذرا برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں للشمس ينبغي لها، نہیں ہے سورج کے پاس یہ طاقت، نہیں ہو سورج سے ہو سکتا کہ وہ چاند کو جا پکڑے. ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کے دائرے میں چلا جائے. بیٹا آپ دیکھتے ہیں کہ سورج دن میں آتا ہے، چاند رات میں آتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ سورج اور چاند اکٹھے طلوع ہو گئے؟ نہیں ہوتا. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. دن آئے گا تو پھر رات آئے گی، کبھی ایسا نہیں ہو کہ دن اور رات اکٹھے آ جائیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اپنے ہی مدار میں گردش کر رہے ہیں. تو بیٹا یہ بہت ساری مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جس میں عقلی دلائل بھی دیے وجود باری تعالیٰ کے، اور نقلی دلائل بھی دیے گئے. نقلی دلائل بیٹا انہیں کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے دیے جاتے ہیں. عقلی دلائل وہ ہوتے ہیں جسے عقل تسلیم کر رہی ہو. میں نے عقلی دلائل کو بڑی تفصیل سے واضح بھی کیا آپ کے سامنے، تاکہ ان لوگوں کو ہم جواب دے سکیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں. تو عزیز طلبہ، اس لیکچر کو اچھی طرح سنیے گا، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور اسے اچھی طرح تیار بھی کریں. یہ لانگ کوشچن بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں، تو آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے، مثال ایگزامپلس قرآن سے بھی اور عقل سے بھی ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم اسی لیکچر کو آگے تک بڑھائیں گے اگلے لیکچر میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.